جی وہ ہمارا جوان کتا ایڈوکیٹ امان اللہ کنڈرانی صاحبہ، بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان میں تعلیم کا فقدان، اور دوسری جانب ہم کالی اسامیوں کو پر کرنے میں غیر ضروری ڈیلے کا سامنا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن بلوچستان دور دراز علاقوں پر مشتمل ہے اور یہ 34 اضلاع ہیں بلوچستان کے، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ 47% جغرافیہ پاکستان کا بلوچستان پر مشتمل ہے۔ دور دراز علاقوں میں اس وقت حکومت بلوچستان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 6000 کے قریب اسکولوں میں اساتذہ نہیں ہیں، اور ایسے بھی اسکول ہیں جہاں پر 2 یا 3 اساتذہ کی ضرورت ہے تو وہاں پر ایک استاد کام کر رہا ہے۔ اس کمی کو دیکھ کر جو ہے حکومت بلوچستان نے گزشتہ 3 سالوں میں 9000 پوسٹیں کریٹ کی اساتذہ کی بھرتی کے لیے۔ اس کے لیے حکومت بلوچستان نے 2019 میں پالیسی بنائی کہ ہم بجائے اس کے کہ پرائیویٹ ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے سے اسکریننگ ٹیسٹ کرائیں، پہلے جو اپائنٹمنٹ سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ پبلک ڈومین میں جو یونیورسٹیز ہیں ان کے توسط سے یہ انٹرویو ٹیسٹ کرائے جائیں۔ تو اسی فیصلے کی روشنی میں، پالیسی کی روشنی میں 2023 میں باقاعدہ سردار بہادر خان وومینس یونیورسٹی کو یہ ٹاسک ملا تھرو کمپٹیشن، 4 یونیورسٹیوں نے حصہ لیا تھا، ان میں سے اس یونیورسٹی کو بڈ ملا۔ اس بڈ کی روشنی میں اس نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے، 2.25 لاکھ طلباء نے ٹیسٹ میں حصہ لیا، اور اس کے اندر جو ہے 9000 اسامیاں تھیں۔ مگر اس دوران میں جب ٹیسٹ ہو گئے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک غیر شخص گیا، نہ وہ ٹیچر تھا، نہ امیدوار تھا، نہ کوئی اس کا اسٹیٹ تھا، اس نے جا کر کسی کی خواہش پر وہ پٹیشن داخل کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ کارروائی روک دی۔ بعد میں بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف طلباء جو ہیں اور یونیورسٹی خود بھی سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ نے 24 اپریل کو بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالا دم قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں جو ٹیسٹ ہوئے تھے 1 سال پہلے وہ بحال ہو گئے۔ اب جب وہ بحال ہوئے ہیں تو یونیورسٹی کو چاہیے تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان نتائج کو حکومت کو منتقل کر دیتا، حکومت کو بتا دیتا، مگر اس دوران میں وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے کئی تقریروں میں بھی، اور بالآخر اس نے کل جو ہے بلوچستان اسمبلی میں باقاعدہ تقریر کر کے اعلان کیا کہ میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی سپریم کورٹ کے سامنے وہ دیوار بن گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑی عدالت ہے، اللہ کے بعد نیچے زمین پر سپریم کورٹ ہے، مگر وزیر اعلیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کو چیلنج کیا، اور اب جو طالب علم ہیں، امیدوار ہیں، انہوں نے بھی جو ہے توہین عدالت کی نوٹس دے دیا ہے سردار بہادر خان یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کے نتائج کا اعلان کیا جائے اور وہ حکومت کو ٹرانسفر کیے جائے نتائج، تاکہ وہ ان کے اپائنٹمنٹ کے پروسیس کو شروع کر سکے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے سینگ لگا کے کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں یہ یوسف رضا گیلانی بنتے ہیں یا اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جانب سے الٹیمیٹم دیا گیا ہے، بر وقت اقدامات نہیں کیے گئے تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت تمام اداروں پر بائنڈنگ ہے، اور وہ سب پابند ہے کہ اس کی پیروی کریں۔ اگر کوئی اس کی پیروی نہیں کرے گا تو آئین کا آرٹیکل 204 یہ کہتا ہے کہ اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، اور قانون جو ہے توہین عدالت آرڈیننس 2003 کا دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 میں سزائیں لکھی ہوئی ہیں۔ جس قسم کا جرم کرے گا، سول کنٹم کرے گا، کرمنل کنٹم کرے گا، خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا ہوگی 6 مہینے، اور سزا جو ہے چاہے ایک 10 سیکنڈ کی ہو۔ جو یوسف رضا گیلانی صاحب 10 سیکنڈ کی سزا کے اوپر وزارت عظمیٰ سے محروم ہو گئے تھے، جب سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس نے
سوئس حکومت کو خط نہیں لکھا تھا. تو اب بھی جو ہے اگر حکومت نے عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا اور سردار بہادر خان یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے رزلٹ حکومت کو منتقل نہیں کیا تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا, کیونکہ آئین اور قانون واضح ہے, اس کے اندر آئین میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہے. پھر وزیر اعلیٰ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح زندگی دے, میرا کوئی ذاتی اس سے مسئلہ نہیں ہے, مگر چونکہ میں وکیل ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ان کے خلاف ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبونل بھی کیس سن رہا ہے اور الیکشن کمیشن بھی سن رہا ہے. تو وہ ایک وفاقی وزیر رہے ہیں. آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ جو وزیر رہا ہو یا وزیر اعلیٰ رہا ہو یا وزیر اعظم رہا ہو وہ کوئی الیکشن اس کے بعد نہیں لڑ سکتا ہے, اس کے فوری بعد. اس وقت ہمارا 2 ایسے ہیں جو ایک گندم اسکینڈل میں ہے, وہ بھی الیکشن لڑ چکا ہے سینٹ کا, اور دوسرا ابھی اپنے آپ کو شہادت کے منظر پر لے جا رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ میری نوکری خطرے میں ہے تو وہ سپریم کورٹ سے لڑ کر شاید اپنے آپ کو شہید کرانا چاہتا ہے. جی بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے.